الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو جملے جو ہم میں سے ہر انسان نے سنے ہوں گے، تجربہ اور مشاہدہ بھی کیا ہوگا. ایک اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا جملہ اللہ اکبر کی صدا، اور ایک انسان کا تکبر والا جملہ میں یہ ہوں، میرے پاس بھی بڑی طاقت ہے. پہلا جملہ جتنا اپنے آپ میں صحیح اور سچا ہے تو دوسرا جملہ اتنا ہی جھوٹ پر مبنی اور مضحکہ خیز ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت انداز میں اس زمین کو تخلیق کیا ہے. اس وقت اس زمین کے اوپر تقریباً 8 ارب لوگ آباد ہیں، اور لاکھوں اور مخلوقات بھی، پہاڑ اور جنگلات بھی، صحرا اور سمندر بھی، اور ابھی اربوں اور انسان اس زمین پر آباد ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی زمین اللہ نے بنائی ہے، لیکن یہ زمین اللہ کی نظر میں اللہ کی تخلیقات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از میننگ لیس. اگر ہم اس زمین کا موازنہ سورج کے ساتھ کریں، سورج ایک سیارہ ہے. آپ اس زمین کو لیجئے اور سورج میں رکھنا شروع کریں، اور اس طرح آپ 13 لاکھ زمینیں ایک سورج کے اندر رکھ سکتے ہیں. یعنی 1.3 ملین زمینیں جو ہیں وہ ایک سورج کے اندر سما سکتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ. اور یہ تو ایک سیارہ ہے، اور یہاں پر ایسے سیارے بھی موجود ہیں جو سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے ہیں، اور اس طرح کے لاکھوں اربوں سیارے مل کر ایک گلیکسی بناتے ہیں. اور پھر یہاں پر بس نہیں ہے، اس طرح کی اربوں اور خربوں گلیکسیز موجود ہیں جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائیں، جو کچھ آپ کو آسمان کے اوپر نظر آتا ہے یہ سب کچھ پہلے آسمان کے اندر ہے. اور خلق 7 سماوات، اور اللہ رب العزت 7 آسمانوں کا خالق ہے. اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی. سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، هل تدرون ما فوقکم؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. قال فإنها الرقيء سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بينكم وبينها مسيرة 500 سنة. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك سمائين وما بينهما مسيرة 500 عام حتى عد 7 سماوات ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين السمائين. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے. سپیڈ کتنی، سواری کس طرح کی، اللہ رب العزت کی جانتے ہیں، لیکن آپ کو 500 سال لگیں گے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے لیے، پھر دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، اور چھٹے سے 7ویں آسمان. ہر دفعہ آپ کو 500 سال کی مسافت طے کرنی ہے. اور 7 آسمانوں کے بعد کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی جو آسمانوں اور زمینوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ 7 آسمان جن کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، یہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کتنا سائز ہے ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھر ایک مثال کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی، صرف ایک سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما السماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلات۔ اللہ اکبر۔ ایک انگوٹھی لیجئے اور اس انگوٹھی کو ایک صحرا کے اندر پھینک دیجئے۔ اب اس انگوٹھی اور اس صحرا کا موازنہ کیجئے۔ یہ انگوٹھی اس صحرا کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، میننگ لیس۔ 7 آسمان اس انگوٹھی کی مانند ہیں اور اللہ کی کرسی اس صحرا کی مانند۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کی کرسی کے بعد کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی مثال بھی دی، فرمایا کہ یہ کرسی ایک انگوٹھی کی مانند ہے اور اللہ کا عرش اس صحرا کی مانند ہے۔ تو گویا اللہ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے سر 7ویں آسمان میں اور پاؤں سب سے نیچلی زمین کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا ان کے سائز کا اندازہ تو کریں۔ اور اس کے بعد اس کرسی اور عرش کا رب ہے رب العالمین۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ کا سائز، اللہ کی گریٹنس انسان کی اس محدود عقل اور سوچ سے آگے کی چیز ہے۔ یہ ہے وہ ذات جس کے ساتھ اس زمین پہ چلنے والا انسان اعلان جنگ کیے ہوئے ہے، جس کے سامنے یہ سینہ چوڑا کر کے، گردن کو اکڑا کر، پاؤں زمین پہ مار کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ یہ ہے وہ ذات جس کی طرف سے 5 وقت صدا آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ بڑا ہے تمہارے کاموں سے، اللہ بڑا ہے تمہاری جاب سے، اللہ بڑا ہے تمہاری مصروفیات سے، لیکن یہ انسان کہتا نہیں میرا کام، میرے معاملات بڑے ہیں۔ یقیناً وہ بول کے نہیں بلکہ اپنے عمل سے تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا۔ یہ وہ ذات ہے جس کے در کو چھوڑ کر یہ انسان در در پہ اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، در در پہ سجدے، در در پہ التجائیں، اور اسی ذات کے بارے میں یہ انسان کہتا ہے کہ وہ میری سنتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے واقعی اللہ کی قدر نہیں جانی۔ یوں ہی تو اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ آج کے بعد جب بھی اللہ اکبر کی صدا سنو تو آپ کا تصور اللہ کی بڑائی کے بارے میں، اللہ کی گریٹنس کے بارے میں تبدیل ہو جانا چاہیے کہ اللہ اکبر کا معنی اور اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت عطا کر۔ یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت عطا کر۔ یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت عطا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي